اسلام نے، قرآن نے سب سے پہلی دعوت یہ دی ہے کہ اسلام تم کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کی ہر وہ صورت سے منع فرماتا ہے۔ مبارکہ میں قرآن دوسری دعوت دیتا ہے، دوسری یہ دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ شروع کر دو، انہیں تکلیف نہ دو، انہیں اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں کسی بھی طرح سے کسی قسم کی کوئی رنج اور تکلیف نہ دو۔ تمہارے عمل میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام نے تزکیہ نفس کی تیسری دعوت یہ دی ہے کہ خبردار طلوع اسلام کے بعد تم اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو۔ اسلام نے چوتھی دعوت تزکیہ نفس کی یہ دی ہے کہ طلوع اسلام کے بعد ہر وہ عمل جو فحش ہو، بیکار ہو، لغو ہو، ناپسندیدہ ہو، جسے اسلام نے برا کہا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے، ہر ایسے فحش عمل سے خود کو بچاؤ۔ اسلام تزکیہ نفس کی پانچویں دعوت دیتا ہے کہ طلوع اسلام کے بعد تم کسی انسان کو ناحق قتل۔ اسلام تزکیہ نفس کی چھٹویں دعوت دیتا ہے کہ خبردار طلوع اسلام کے بعد تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پہ حلال نہیں ہے کہ تم مال یتیم کو ہڑپ کر جاؤ۔ اسلام تزکیہ نفس کی ساتویں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے مال اور تجارت میں ناپ اور تول کے معاملات کو درست کر لو۔ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، دعوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، واعظ و نصیحت بھی خوب ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نصیحتیں اثر نہیں؟ النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ناچیز نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیں، والرجز فہجر، اور گناہوں سے، گندگی سے الگ رہیں، دور رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے قیام کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، آپ اس پر ثابت قدمی کا اظہار کریں، وحی سے مانوس ہوں، اس لیے کہ یہ وحی ہی آپ کی دعوت کا سرچشمہ ہے۔ یہ وحی کیا ہے؟ وحی سے مراد وہ الہام ہے جو ایک واضح شکل میں دل میں جم جائے، حتیٰ کہ اس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یہ آنے والی وحی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بڑی سخت گرا تھی۔ انتہائی سخت ٹھنڈک کے موسم میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ جاری ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے ذریعہ اس وحی کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ نبوت و رسالت ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو وہی ذات ادا کر سکتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے اور اس مقصد و منصب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ ذمہ داری کسی عبادت گزار کی، کسی خلوت نشینی کا کوئی وہم و تخیل نہیں،
کہ جو اس نے اپنے گوشے تنہائی سے اخذ کیا ہے، اور نہ ہی یہ ذمہ داری کسی فلسفے کی ذہنی اختراع کا نام ہے جو انسانی ذہن کو قائل کرنے کے لیے عقلی دلیلیں قائم کرتا ہے اور اپنی بات کو منطقی اور عقلی دلیل سے نہایت عمدگی کے ساتھ پیش کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے منتخب فرماتا ہے وہی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اہل مکہ کو اور تمام امت مسلمہ کو کیا دعوت دی؟ یہ دعوت دین کے قیام کی دعوت تھی، یہ دعوت قبولیت دین کی تھی، یہ دعوت توحید کی تھی، قبولیت رسالت کی تھی، یہ دعوت عمل بندگی اور یہ دعوت عمل بندگی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی رب کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی خالقیت اور مالکیت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کے ذریعہ اہل مکہ کو اور تمام امت مسلمہ کو یہ باور کرایا کہ پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پتھر خود بذات خالق و مالک نہیں، ان پتھروں کے بنے ہوئے بت ہرگز مخلوق ہو کر ہرگز خالق نہیں ہو سکتے، یہ بے جان بت الہ نہیں ہو سکتے، ان پتھروں کی حیثیت عام پتھروں کی سی ہے، ان پتھروں کو معبود اور خدا ماننا انسانیت کی تذلیل ہے اور انسانی شرف اور افضلیت کے خلاف ہے۔ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت کسی کے کام نہیں آ سکتے، یہ اپنے مالک نہیں ہو سکتے تو انسان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ کسی کو رزق نہیں دے سکتے، اس لیے عبادتوں اور بندگی کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہر ضرورت اور حاجت کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلوب دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کے ذریعہ اہل مکہ کے سامنے اس کو اختیار فرمایا۔ اس اسلوب دعوت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے منہج نے اہل مکہ کو ایک مرتبہ اندر سے ہلا کر رکھ دیا، ان کو اندر سے جھجوڑ کر رکھ دیا۔ جنہوں نے سلیم القلب اور سلیم الفطرت ہو کر سوچا تو انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ ایمان سے مزین ہوئے، لیکن جنہوں نے اپنے مفاد کے تناظر میں دیکھا تو وہ وقتی طور پر تو منکر ہوئے لیکن وہ اپنے کفر پر ٹھہر نہ سکے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسلام ہر طرف پھیل گیا، فتح مکہ کی صورت میں اسلام کا ہر طرف بول بالا ہو گیا تو وہ بھی دامن اسلام میں پناہ لے لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو اسلام کے مقابلے میں طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی کرتے تھے، ہر نوع کی سازشیں رچتے تھے، لیکن دامن اسلام میں پناہ لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا دوسرا نقطہ یہ تھا، یعنی دعوت آخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعوت ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ اس دنیاوی زندگی سے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قبر سے اٹھایا جانا ہے، اور پھر اللہ کے حضور حاضر کیا جانا ہے، اور اللہ کے حضور تم کو اپنی زندگی کے جملہ اقوال و اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ کے حضور تمہاری زندگی کا بڑی باریک بینی سے محاسبہ کیا جانا ہے کہ تمہیں اپنی ذات ذرہ خیز کی جزا ملنی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ عمل خیر کرنے والوں کا صلہ بصورت جنت ہوگا، اور عمل شر کرنے والوں کی سزا بصورت دخول جہنم ہوگی۔ جنت نیکوکاروں کے لیے منزل انعام ہے، اور جہنم بدکاروں کے لیے منزل انجام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت آخرت کے ذریعہ انسانیت کو یہ تصور دیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کرے، کہ اس کے آج کا عمل ہی اس کے کل کی منزل کا تعین کرے گا۔ جس کا آج سور گیا اس کا کل سرفراز ہو گیا، اور جس کا آج برا ہے اس کا کل بھی بد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعوت تزکیہ نفس کی دی ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے حکم کی پہچان بنائے،
جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے انسان اس سے باز آ جائے، انسان خود کو بندے خدا بنائے، بندے شیطان نہ بنائے۔ انسان کا نفس خیر ہو، نفس شر نہ ہو، انسان بندے مطیع ہو، بندے نافرمان نہ ہو، انسان اپنے نفس کو نفس خیر بنائے، نفس شر نہ بنائے، حلال کو اختیار کرے، حرام سے اجتناب کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کا کڑا احتساب کرے۔ تزکیہ نفس کی طرف دعوت دیتے ہوئے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ آؤ میں وہ چیزیں تمہیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، وہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور برائی کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ امور ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے رشتہ داری کا معاملہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ امور ہیں جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم نصیحت کو حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستے پر نہ چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ امور ہیں جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تزکیہ نفوس اسلام کی تعلیمات کا مقصد و منتہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام لوگوں کے سامنے اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے کہ ان کو دعوت تعالوا کے کلمات کے ذریعہ دی گئی کہ آؤ تم اس طرف آؤ، تم اس طرف متوجہ ہو جاؤ کہ دعوت اسلام در حقیقت دعوت تزکیہ نفس ہے، دعوت عمل ہے اور دعوت کردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام نے، قرآن نے سب سے پہلی دعوت یہ دی ہے کہ اسلام تم کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کی ہر وہ صورت سے منع فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن دوسری یہ دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ شروع کر دو، انہیں تکلیف نہ دو، انہیں اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں کسی بھی طرح سے کسی قسم کی کوئی رنج اور تکلیف نہ دو۔ تمہارے عمل میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دکھائی دے۔ اسلام نے تزکیہ نفس کی تیسری دعوت یہ دی ہے کہ خبردار طلوع اسلام کے بعد تم اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو، بھوک اور خدشے کی بنا پر ان کی جان سے نہ کھیلو۔ ان کی بھوک تم نے نہیں مٹانی ہے بلکہ اللہ نے مٹانی ہے۔ تم رازق نہیں ہو بلکہ اللہ رازق ہے، تمہارا بھی رازق ہے اور ان کا بھی رازق ہے۔ تم اپنے اولاد کی کفالت اور پرورش کرو اور ہر حال میں اللہ سے ان کا رزق مانگو۔ اسلام نے چوتھی دعوت تزکیہ نفس کی یہ دی ہے
کہ طلوع اسلام کے بعد ہر وہ عمل جو فحش ہو، بیکار ہو، لغو ہو، ناپسندیدہ ہو، جسے اسلام نے برا کہا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے، ہر ایسے فحش عمل سے خود کو بچاؤ۔ اسلام تزکیہ نفس کی 5ویں دعوت دیتا ہے کہ طلوع اسلام کے بعد تم کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کوئی انسان معاشرے میں بھی اپنی دشمن کی جان سے نہ کھیلے، ہرگز کسی کا خون نہ بہائے، اس لیے کہ جب معاشرے میں خون بہتا ہے تو یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سے معصوم اور بے گناہوں کا خون زمین پہ بہہ جاتا ہے۔ اس لیے خون بہانے سے گریز کرو، ہر خون اور ہر انسان کا احترام کرو۔ یہ تزکیہ نفس کی بہترین صورت ہے۔ اسلام تزکیہ نفس کی 6ویں دعوت دیتا ہے کہ خبردار، طلوع اسلام کے بعد تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پہ حلال نہیں ہے کہ تم مال یتیم کو ہڑپ کر جاؤ، غصب کر جاؤ، اس میں فراڈ اور دھوکہ کر جاؤ۔ حتیٰ کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس مال کے یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں اور نفع اور نقصان کا ادراک کرنے لگیں تو ان کے مال کو بڑے احسن طریقے سے انہیں سپرد کر دو۔ اسلام تزکیہ نفس کی 7ویں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے مال اور تجارت میں ناپ اور تول کے معاملات کو درست کر لو۔ ناپ تول میں کسی قسم کی ہیرا پھیری، کسی قسم کی دغا بازی، کسی قسم کی دھوکے بازی کو اختیار نہ کرو۔ اپنی تجارت کو بھی اپنے تجارت اور کاروبار میں انصاف کے ساتھ کام کرو اور تمہارے لین دین میں بھی انصاف نظر آئے، ناپ تول میں بھی انصاف محسوس ہو۔ یہ تزکیہ نفس کی بہترین صورت ہے۔ اسلام تزکیہ نفس کی 8ویں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے زندگی کے ہر شعبے میں عدل اور انصاف کو قائم کر لو۔ تمہاری زندگی میں بھی عدل دکھائی دے، تمہارے رشتوں سے بھی بلند ہو، تمہارا پیمانہ عدل اپنے معیار پر حقدار کی طرف جھکے، تمہارے معاشرتی منصب کی بنا پر اور غرور و تکبر کی وجہ سے غیر حقدار کی طرف نہ جھکے۔ تمہارا پیمانہ عدل اس طرح تلے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی انصاف کے ساتھ تولو اور خونی قرابت داروں کی وجہ سے اس میں ذرہ برابر مداخلت نہ کرو اور اپنے خواہش کے مطابق اس کو نہ تولو۔ اس تزکیہ نفوس کے باب میں اللہ رب العزت تم سے چند عہد لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت تم سے اپنا وعدہ لے رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ باری تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے احکامات ہیں، تمہارے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ حکم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سنایا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کو عمل میں اتارا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو عمل میں لانا حکم الہی اور حکم رسول کو عملی لباس پہنانا ہے۔ اور فرمایا یہ بات ذہن نشین کر لو، ہمارا ہر حکم تمہارا عمل بن سکتا ہے۔ ہم کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جو تمہاری استعداد اور بنیادی صلاحیت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا ہر حکم تمہارے لیے ایسا ہے کہ تم اس پر عمل کر سکتے ہو۔ ہمارے ہر حکم کی بنیاد اور اصول یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ تمہارے بندگی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ تم ہمارے حکم کو پورا کرو۔ تمہارے بندگی کی اصلاح کے لیے یہ ہمارے احکامات ہیں، تم ان کو بجا لاؤ۔ یہی شان بندگی ہے اور یہی کمال بندگی ہے۔ اس حوالے سے تم لعلکم تعقلون یعنی عقل کی روشنی میں، لعلکم تعقلون عقل کی روشنی میں اور لعلکم تذکرون اور خیر عقل کی روشنی میں خیر خواہی کو حاصل کرو اور لعلکم تتقون تم راہ نجات کے مسافر بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایمان بالرسالت کی دعوت دی، ایمان بالکتب والکتاب کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد حکمت اور دانائی پر تھی۔ قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے رسول معظم آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلائیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے حکمت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت و دانائی عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔
حکمت یہ ہے کہ بہترین چیز کو بہترین علم کے ذریعہ جانا جائے۔ حکمت عقل کی رہنمائی کا نام ہے، حکمت قلب کی بصیرت کا نام ہے، حکمت پرستی کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے، حکمت حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا نام ہے، حکمت برائیوں کی نشاندہی اور صحیح علاج اور تدبیر کا نام ہے، حکمت حقائق کائنات کو جاننے کا نام ہے، حکمت ذہانت اور سرعت و فہم کا نام ہے۔ حکمت کے ان تمام معانی اور معانف کی روشنی میں آج دعوت اسلام کی حکمت کا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت کی بنیاد قرآن ہو، ہماری دعوت کی اساس حدیث رسول ہو، ہماری دعوت کا مدار صحابہ کرام، تابعین، تبعی تابعین، علماء ربانیین اور اولیاء عارفین کا اجماعی آرا ہو۔ آج کے اس دور حاضر میں وہی دعوت مؤثر اور نتیجہ خیز ہے جس میں رحمت کا غلبہ ہو، کہ جس میں رحمت للعالمین کی سیرت سے کاملاً وابستہ ہو۔ وہی دعوت نتیجہ خیز ہے۔ آج اس دور حاضر میں تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، دعوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، واعظ و نصیحت بھی خوب ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نصیحتیں اثر نہیں کرتی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مقدس کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ قرآن مقدس میں جو وعدے اور وعیدے مذکور ہیں وہ سن کر بھی ہمارا دل نہیں تڑپتا، ہمارا دل دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے، ہم دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، فکر آخرت ہے ہی نہیں۔ قبر اور حشر کی ہولناکیوں کو سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر فکر آخرت ہے ہی نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ چھوڑ جاتا ہے، اور جب انسان دوسری بار گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے گناہ کرتے کرتے دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اچھائی اور نیکی کی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی۔ عزیزان محترم، ان قریب آقا کا میلاد آنے والا ہے۔ آقا کی آمد کی خوشیاں منانے والوں، آقا کا جشن منانے والوں، مقصد آمد کو بھی سمجھو۔ صرف جھنڈے اور جلوس نکال لینا یہی کافی نہیں ہے۔ مقصد میلاد کیا ہے اس پر غور و فکر کرو۔ اصل میلاد وہ ہے کہ جس میں حضور کی سیرت کو عام کیا جائے، حضور کی سیرت کو اپنے اندر جذب کیا جائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، اور حضور کے اسوہ میں عملاً ڈھل جایا جائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہوا وہ اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، کاروبار اور تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، عفو درگزر کا معاملہ ہو، فیاضی اور سخاوت کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ میلاد النبی ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، عدل کا درس دیا اور اتحاد کا درس دیا، اور آج اس پرفتن ماحول میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہمیں آپس میں جھگڑنے کے بجائے اپنے مقصد پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے روشن کرو۔ ہم جس آقا کا جشن منا رہے ہیں، جس آقا کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، آقا کا جشن مناؤ مگر نماز کے ساتھ، محفلیں اور ذکر اذکار کرو مگر نماز کے ساتھ، جھنڈے اور جلوس بھی نکالو مگر نماز کے ساتھ۔ یہی میلاد النبی کا پیغام ہے، اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔